میں نے دعوی نبوت سے پہلے جب میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے تم میں رہتا تھا تو میں نے 40 سال تک تم میں اپنی زندگی بسر کی. کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچتے کہ اس شخص کی وہ زندگی اس قدر پاکیزہ اور حسین کردار کی حامل ہو، وہ شبہ شب کبھی جھوٹ بولنے سے تیار نہیں ہو سکتا. میری دعوی کرنے نبوت کی 40 سالہ زندگی ثبوت ہے میرے اس دعوی نبوت کی صداقت کا. اس لیے کہ اس زمانے میں تو آپ کو بننے کی ضرورت نہیں تھی، تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں جو کچھ بھی کردار تھا وہ ظاہر کی وہ کامداری تھی جو آج خود اندر سے چھلک کے باہر آتی ہے. اسی مثال کے ابتدا میں بلا تصویر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے اس دور کے چند واقعات پیش کروں گا جب وہ ہنوز قائد اعظم نہیں تھے. قائد اعظم تو ایک طرف ابھی وہ ہندوستان کے چوتھے اول کے لیڈروں میں بھی شمار نہیں ان کا ہوتا تھا. اینی پرسینٹ کی ہوم لیگ تھی، اس کے وہ ایک رکن تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک بار اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے عرض کی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے پٹھو تھے، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کی کبھی مخالفت ہی نہیں کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا ہی انگریز کی مخالفت سے ہوتی ہے. اور اس انداز سے انہوں نے ٹکر دی ہے اس دور میں انگریز کے ساتھ کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. خود کانگریسی لیڈروں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہم کانگریس والوں کے ہاں بھی اس عزم اور کردار کا کوئی لیڈر نہیں ہے. مارچ 1918 سے شروع ہوئی. یہاں مانٹیگو چیمپ فورس ٹیم ہوا. اس زمانے کے وزیر ہند مان کے جو خود ہندوستان آئے، انہوں نے اس وقت کے چوٹی کے لیڈروں سے ملاقات کی، اور اس میں مسٹر محمد علی جناح بار اخلاق بمبئی کے بھی شامل تھے. وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں جو اس وقت منصع شہود کو نہیں آئی، بہت بعد میں تبدیل ہوئی ہے. تو گویا یہ اس کے اپنے وہ خیالات تھے کہ جن کا اظہار بھی اس زمانے میں کھلے دل میں نہیں ہوا تھا. اپنی ڈائری میں محمد علی جناح کے متعلق لارڈ مانٹیگو لکھتے ہیں کہ ایک ستھرا انتہائی باشریکا نوجوان جس کی چال ڈھال دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے، گفتگو میں منطقی دلائل کا زبردست ماہر،
اپنی بات کو 16 میں منوانے کا مدعی، وہ اپنی رائے میں کسی ترمیم کا روادار نہیں۔ اگر اس کی پوری بات نہ مانی جائے تو آدھی بات ماننے پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میں اس سے باتیں کر کے ہار گیا۔ لارڈ چیمسفورڈ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جنہوں کی قوت استدلال نے اسے پوری طرح بھاگ کر چاروں سانچہ شانے چت کر دیا۔ وہ ایک انتہائی ذہین شخصیت کا مالک ہے۔ اس سے بڑھ کر حقوق کی پامالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنہوں جیسے انسان کو بھی نظام مملکت میں دخل حاصل نہ ہو۔ 1918 میں لارڈ مونٹیگو وزیر ہند اپنی ڈائری میں یہ لکھتا ہے سب سے مطلب اس کی ذرا پیچھے کاری ہے۔ تو زمانے میں لارڈ ہارڈنگ کہیں پارلیمنٹ میں کہہ بیٹھا کہ ہم دعوت دیتے ہیں، زمانہ ملاحظہ فرمائیے، جنگ عظیم کے بعد آپ سوچیے کہ اس زمانے میں انگریز کتنے زیادہ سنسٹیو ہو گیا ہوا۔ یہاں ہندوستان میں اس کی حکومت اتنی محکم اور مستند تھی اور اس کے استعداد کا اندازہ تو جو حضرات اس زمانے میں تھے انہیں معلوم ہوگا۔ جلیانوالہ باغ، رائلٹ ایکٹ، اس کے تحت جو کچھ اس نے کیا تھا، یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ لارڈ ہارڈنگ وہاں یہ کہتا ہے کہ ہم خندہ پیشانی سے استقبال کریں گے کسی تنقید کا جو ہمارے خلاف کی جائے۔ انہیں پتا تھا کہ کس کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف اس زمانے میں کوئی تنقید کرو۔ یہ مسٹر محمد علی جناح ہوم رول لیگ کی اسٹیج سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان قربانیوں کے باوجود جو انہوں نے جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے لیے دی، ہندوستان میں سے کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، باوجود اتنا خون کرانے کے ہندوستان کو اس کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ کیا ان قربانیوں کا وہی ہے کہ آزادی کے علم بردار جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں؟ آخر قربانیوں کا زبانی اعتراف کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جنگ آزادی اور استقلال کی بقا کے لیے لڑی گئی تھی۔ کیا دفتری حکومت اندھی تھی؟ کیا ارباب حکومت خاطر الاصل تھے جو جنگ جیتنے کے بعد ہندوستانیوں سے ایسا سلوک روا رکھنے پر اتر آئے؟ یاد رکھیے، یہ انداز حکومت کے ذہنی اور سیاسی